سے بھائیوں تو میں دل کی گہرائیوں سے بزم فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کمیٹی کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے طفیل ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہماری نجات اخروی کا باعث بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کے ابتدائی ایام ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں دنیا بھر کے ممبروں سے خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مصروف کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ آج کچھ باتیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ناز سے متعلق ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اور علماء کرام آئیں گے اور وہ یقیناً آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے، تو یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا موضوع بھی ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پر دنیا بھر میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور تقریباً ہر زبان میں حضور غریب نواز پر کتاب موجود ہے۔ میں ان باتوں کو ذہن میں رکھتا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے پر رکھیے گا، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ وہ کہے سبحان اللہ، بلکہ خود لوگوں کے دلوں سے نکلے سبحان اللہ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو 537 ہجری میں سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا اور والدہ محترمہ کا نام ام الورا محمود بی بی تھا۔ حضور غریب نواز نجیب الطرفین سید زادے ہیں، والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے غریب نواز کے جسم میں جان ڈالی گئی کہ جس وقت کہ وہ میرے پیٹ میں تھے، تو میں اس وقت سے لے کر پیدائش تک رات کے وقت سے لے کر صبح تک اپنے پیٹ سے کلمہ طیبہ کی آواز سنا کرتی تھی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب